अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जवाद और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे सियालकोट टूर की सेकंड एपिसोड है और आज हम आपको बताएंगे सियालकोट की रिच हिस्ट्री। तो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तमाम पाकिस्तानियों के लिए और स्पेशली फॉर सियालकोट के व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको सियालकोट की हिस्ट्री। सियालकोट फेमस है अपनी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट की वजह से, स्पेशली फुटबॉल। दुनिया का 40% फुटबॉल सिर्फ सियालकोट में बनता है और इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेदर गारमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, जिसमें से ग्लव्स, जैकेट्स और बहुत कुछ जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। सियालकोट की वजह शोहरत इल्लामा इकबाल की जय पैदाइश भी है। जी व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं सियालकोट किला पे और ये खूबसूरत सा ट्रैक है सियालकोट किले का। तो आए किला देखते हैं, आपको अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं, अंदर से ये सियालकोट का तारीखी किला कैसा है। तो आए चलते हैं। सियालकोट पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से 13वां सबसे बड़ा शहर है और ये शुमाल मशरकी पंजाब में वाक़या है। सियालकोट में मौर्य सल्तनत, हिंद यूनानी सल्तनत, कुषाण सल्तनत, गप्ता सल्तनत, वाइट हंस, कशानो, तुर्क, हिंदू और सिख का राज रहा है। ये ख्याल किया जाता है कि सियालकोट कदीम सगाला का शहर है। ये शहर 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने बनाया था और उसके बाद दूसरी सदी कबल मसीह में मनिंदर के ज़रिए हिंद यूनानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया गया। उस वक्त के दौरान ये शहर बहुत खुशहाल रहा, तजारत और बुत मत की फ़िक्र का एक बड़ा मरकज़ रहा। इब्तदाई मुग़ल अहद के दौरान सियालकोट को लाहौर के सूबे का हिस्सा बनाया गया। सिख रवायत के मुताबिक सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने 16वीं सदी के अव्वल में शहर का दौरा किया। कहा जाता है कि उसने सियालकोट में मुकीम एक मशहूर सूफ़ी हमज़ा गौस से उस जगह पर मुलाकात की जो अब इस शहर के गुरुद्वारा बेरी साहब की याद से जाना जाता है। अकबर दौर के दौरान सियालकोट का इलाका राजा मान सिंह की निगरानी में रखा गया, जो शहर के किले की मरम्मत करेगा और इसकी आबादी बढ़ाने और इसकी मैशियत को तरक्की देने की कोशिश करेगा। जहांगीर के दौर में यह मनसब सफदर खान को दिया गया, जिसने शहर के किले को दोबारा तामीर किया और सियालकोट की खुशहाली में मज़ीद इजाफे की वजह बना। जहांगीर के दौर में शहर में मुतअद्दिद अमारात, मकानात, बागात तामीर हुए। राजा सलेबान, जिसे सलवा भी कहा जाता है, दूसरी सदी ईस्वी में बरसगीर पाक व हिंद का एक बादशाह था, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उसने सियालकोट के किले की बुनियाद रखी। राजा रसालू या सल राजा सलबान की मौत के बाद पैदा हुआ था और उसने किले की तामीर शुरू की। किले की हिस्ट्री जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली जो मेरे पीछे अभी आप मज़ार देख रहे हैं, ये पीर मुरादी का है और इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि जब राजा रसालू जो कि यहाँ का हुक्मरान था, उसने जब किला तामीर करना था तो ये किला तामीर नहीं हो रहा था, इसकी दीवार गिर गई थी। उसको किसी उसके जो मुशीर थे, वज़ीर थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप जब तक किसी मुसलमान का खून इसकी तह में नहीं बिखरेंगे तब तक इसकी दीवार खड़ी नहीं। तो उसके लिए जो पहला खून का कतरा गिरा था, जो पहला सर कटा था, वो पीर मुरादी का। तो आए चलते हैं मज़ार की। व्यूअर्स, मेरे पीछे ये जो आप मज़ार देख रहे हैं, ये हज़रत बीवी माई रास्ती, जो कि हज़रत पीर मुराद अली शाह की वालदा मोहतरमा है, उनका मज़ार है और साथ में उनके बेटे का मज़ार हज़रत पीर मुराद अली शाह, जो कि सियालकोट के किले की तामीर में जो पहले शहीद हुए थे, उनका मज़ार है।
سیالکوٹ شہیدوں کی سرزمین رہی ہے۔ برصغیر میں شاید ہی کسی علماء نے اتنے خون دیا ہو جتنا سیالکوٹ کے علماء نے تبلیغ کی اور ظلم کے خلاف جہاد کیا۔ انہی ولی اللہ میں سے ایک حضرت پیر مراد علی شاہ المعروف پیر مرادیہ بھی شامل ہیں۔ حضرت پیر مراد علی شاہ نے اپنی تعلیم حضرت بابا ملک شاہ ولی گوکی سے حاصل کی اور اپنے پیر مرشد کے حکم کے مطابق نالہ ایک کے قریب ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ پیر مرادیہ کی اسٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جب راجہ رسل نے قلعے کی تعمیر شروع کی تو اس کی جو شمالی دیوار تھی وہ بار بار گر جاتی تھی۔ وہ دن کو بناتے تھے، وہ رات کو وہ گر جاتی تھی۔ تو جو ہندو جوتشی اور پنڈت تھے، جب اس نے ان سے مشورہ کیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، تو کافی مشاورت کے بعد اور مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر کسی مسلمان کا خون اس دیوار کی تہہ میں بھی ڈالا جائے تو یہ دیوار کھڑی ہو جائے۔ ہندو جوتشیوں کے مشورے کے بعد انہوں نے مسلمان کی تلاش شروع کر دی۔ اس کے بعد پیر مرادیہ ان کو نالہ ایک کے قریب وضو کرتے ہوئے پائے گئے۔ وہاں سے انہوں نے پیر مرادیہ کو گرفتار کیا سپاہیوں نے اور راجہ رسل کی دربار میں پیش کیا، اور جب پیر مرادیہ کی انگلی کاٹ کر انہوں نے شمالی فصیل کے نیچے رکھی تو وہ دیوار کھڑی ہو۔ اس کے بعد راجہ رسل کو خیال آیا کہ اگر جس انگلی کے ایک خون کے قطرے کی وجہ سے دیوار کھڑی ہو سکتی ہے تو اس کے سر کی طاقت کتنی ہوگی۔ اس کے بعد راجہ رسل نے پیر مرادیہ کا سر کٹوا کر شمالی فصیل کے نیچے رکھ دیا۔ حضرت پیر مراد علی شاہ کی والدہ مائع راستی فیروز شاہ تغلق کے دربار میں پہنچی اور ان سے اپنے بیٹے کے قتل ناحق کی داستان سنائی۔ ان دنوں حضرت امام علی الحق فیروز شاہ تغلق کے شاہی مہمان تھے۔ فیروز شاہ مائع راستی اور ان کے بیٹے کی داستان سن کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت امام علی الحق سے مائع راستی کی داد رسی کی درخواست کی، اور انہوں نے فیروز شاہ کی درخواست بہت خوشی سے قبول کی اور راجہ رسل کے خلاف جہاد کیا۔ امام علی الحق جو امام صاحب کے نام سے مشہور ہیں، 13ویں صدی میں فیروز شاہ تغلق کے دور میں رہتے تھے۔ انہوں نے سیالکوٹ کی مقامی آبادی کی اکثریت کو اسلام قبول کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ امام صاحب سیالکوٹ کے راجہ کے خلاف جنگ لڑی اور شہید ہوئے اور اسلام کا نام سر بلند کیا۔ ان کا مزار سیالکوٹ شہر کے بیچ میں واقع ہے۔ مزار تک جانے والا رستہ اکثر راہداریوں بھول بھلیوں سے گزر کے جاتا ہے۔ امام علی الحق گنج شکر کے 14ویں خلیفہ تھے۔ گنج شکر نے اپنی زندگی شہنشاہ گلبن کے دور میں بسر کی، لہٰذا اس ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب شہنشاہ گلبن کے دور سے تھے۔ دونوں شہنشاہوں کا وقت 90 سال کا ہے، تاہم کچھ دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے شہنشاہ تغلق کے عہد میں متعدد مقدس جنگوں میں حصہ لیا تھا، لہٰذا بحیثیت مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام صاحب نے غالباً اپنی زندگی شہنشاہ تغلق کے زمانے میں بسر کی تھی۔ اب ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں حضرت امام الحق شہید کے مزار کے اوپر۔ یہ پہلے شہید حضرت پیر مراد علی شاہ کا بدلہ لینے کے لیے راجہ رسل سے دلی سے یہاں پہ آئے تھے، اور اپنے فوج کے ساتھ انہوں نے راجہ رسل کے اوپر حملہ کیا اور اسلام کا نام سر بلند کیا، اور سیالکوٹ کا قلعہ، جس کو آج کل سیالکوٹ کا قلعہ کہتے ہیں، جو کہ راجہ رسل نے دوہری دیوار والا بنایا تھا اپنی حفاظت کے لیے، اس پہ قبضہ کیا، اس کو مسمار کیا۔ اور ابھی میرے سامنے جو مزار ہے
ان کے سپہ سالار اول جو کہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے ان کا مزار ہے، جو کہ یہ میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا مزار ہے۔ تو ویورز یہ دو وہ شہید ہیں، اور اس طرح کے اور سے بہت سے شہید ہیں جو کہ سپاہی شہید ہوئے تھے مسلمان، جو کہ دلی سے آئے تھے۔ حضرت پیر مراد علی شاہ جو کہ عرف عام پیر مرادیہ کے نام سے مشہور ہے، جن کی والدہ ماہراز تھی، دلی گئی تھیں اور انہوں نے جا کے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے بیٹے کے کو ناحق قتل کیا گیا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ وہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ آئے اور سیالکوٹ کے راجہ رسل کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور اس کو عبرتناک شکست دی۔ اور سپہ سالار اول کا مزار بھی 9 گز لمبا ہے۔ اور اب جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ رنگ پورہ کہلاتا ہے، اور یہاں پہ پیر مرادیہ کا بدن مبارک دفنایا گیا ہے اور ان کا سر مبارک قلعے کی شمالی فصیل کے نیچے دفن ہے۔ پیر مرادیہ کا بدن مبارک بھی جہاں دفنایا گیا ہے یہ مزار بھی تقریباً 9 گز لمبا ہے، تو اس سے ان لوگوں کے قد کاٹ کا اندازہ معلوم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سو پلیز لائک اس اینڈ سبسکرائب our چینل۔ تھینک یو۔